ویسے جو بات گئے تھے ان کا نام علی الاوسط ہے، جن کو تاریخ زین العابدین کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کو تاریخ امام سجاد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ کے اوپر پوری توجہ سے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ حسینی ہو یا یزیدی ہو؟ بلند آواز سے جلدی جلدی کرو، آپ حسینی ہو یا یزیدی ہو؟ ایمانداری سے بتا، اگر تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہو اس کا نام یزید رکھے گا؟ تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہو اس کا نام فرعون رکھے گا؟ تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہو اس کا نام ابو جہل رکھے گا؟ نام وہ رکھے گا جو تجھے پسند ہوگی، نام وہ رکھے گا نا جس سے تجھے محبت ہوگی۔ اللہ کی قسم ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ حضرت علی نے نام رکھ کر پورے دنیا کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دیا ہے، لوگوں علی المرتضیٰ ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہے، عمر سے بھی محبت کرتا ہے، عثمان سے بھی محبت کرتا ہے، اور اہل بیت اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں، آپس میں شیر و شکر۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو ان کی رشتہ داریاں بتاتا ہوں، البتہ ایک اور رشتہ داری سنتے جاؤ۔ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے، یہ جو شیدر ملعون تھا، اللہ اکبر، کوئی میری توجہ سے بات سننا، جو غازی عباس ہے، کون ہے؟ غازی عباس ہے۔ غازی عباس حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ غازی عباس کی اماں کا نام ام البنین ہے، کیا نام ہے؟ ام البنین ہے۔ بعض مورخین نے لکھا یہ جو شمر بنین ہے یہ حضرت ام البنین کا بھائی تھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ارے تم نے مانا ہے حضرت امام حسین کو، حضرت امام زین العابدین کا بیان ہے، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں وہ یقین نے لکھا ہے، حضرت امام حسین العابدین نے کہا ہمیں ہمارے ہی محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والوں نے ہمارے خاندان کو شہید کیا ہے، اس کی ہم سے کوئی محبت نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر اللہ اکبر فرمائے کہ ہم سارے کے سارے محبت کرنے والے شہید ہو گئے، 23 صحابہ شہید ہو گئے، اہل بیت بچے، اللہ اکبر، ان میں سے بھی شہید ہونے لگے۔ اور آج جی حضرت علی اکبر نے کہا ابا جان جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کو نہیں آنے دوں گا، آپ سے پہلے میں جاؤں گا۔ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ وہاں حضرت حسین تیرا کتنا بڑا صبر ہے، وہاں حضرت حسین تیرا کتنا بڑا مقام ہے، اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا، کہنے کے ساتھ لا کر چھڑایا، فرمایا حضرت حسن کا بیٹا حضرت قاسم آگے بڑھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ میدان کربلا میں سے حضرت قاسم سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا۔ فرمایا ان کی شکل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ گئے لڑے لڑتے لڑتے ایک ظالم نے آ کر تلوار ماری، تو میں نے کہا واہ اماؤ، او میرے چچا۔ حضرت امام حسین دوڑے، فرمایا یہ نوجوان نیچے جب زمین کے اوپر گرے، آنکھیں بھی کھلی تھی، اٹھایا ان کے سر کو جھولی میں رکھا، فرمایا بیٹا آپ تیرا چاچا بڑا بے ہوش ہو گیا ہے۔ ان ظالموں سے کہا ارے ظالموں ہم سے جنگ کرتے ہو کیا میں بھی نہیں ہوں جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پہ اٹھایا تھا، کیا میں وہ نہیں ہوں جن سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا کرتے تھے، کیا میں وہی حسین بھی ہوں جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہون چوما کرتے تھے؟ لیکن ان ظالموں کو پھر بھی کوئی پتہ نہیں آیا۔ یہی وہی کوفے والے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت حسین اگر 8 بج گئے یہ جا کر ہمارا نام فاش کر دیں گے، یہ ہمارے خطوط کھول دیں گے۔ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے خاندان نبوت کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پانی بند ہے، بھوکے اور پیاسے ہے، اہل بیت ہے، فرمایا شام کا وقت ہے، سارا دن فرمایا تلوار چلاتے چلاتے نڈھال ہو گئے، تھک گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 80 سے 81 تیر اور تلوار کے زخم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر تھے۔ خیمے کے ساتھ آ کر بیٹھے، چھوٹا علی الاصغر، فرمایا اس نے دیکھا 6 مہینے کا بچہ ہے، بعض علماء نے 2 سال لکھا ہے، اس کو اٹھایا، اس کو پیار کر رہے تھے۔ ایک بد وقت ابن الوقت اس نے تار کے جو تیر مارا اس چھوٹے عبداللہ کو یہاں لگا، جیسے ہی لگا خون کا فوارہ جاری ہوا، معصوم بچہ تھا، اس کا سر خون ڈھلک گیا،
اسی وقت اللہ کے پاس چل گیا. یوں حضرت امام حسین کو خون اپنے ہاتھ میں لیا، لے کر جو آسمان کی طرف کیا. اللہ اگر تو اس حال میں راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے، اگر تو اس حال میں راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے. عصر کا وقت ہوا، عصر کا وقت ہوا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر فرمایا. شیعہ نے کہا، غیرت دلائی. اب کوئی بندہ جرأت نہیں کر رہا تھا کہ کون جا کر حضرت امام حسین پر حملہ کرے، کیونکہ ان کو پتہ تھا جس نے بھی جا کر حملہ کیا قیامت تک وہ ملعون لکھا جائے گا، قیامت تک یہ امت اسے جہنمی کہے گی، قیامت تک یہ امت اسے بدبخت کہے گی، قیامت تک یہ امت اسے بد کردار کہے گی، قیامت تک یہ امت اسے خبیث کہے گی، قیامت تک یہ امت اسے اردن کہے گی. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے غیرت دلائی. دو تین آدمی آگے بڑے، وقت نہیں ہے. ایک نے زور سے نیزہ مارا، نیزہ جب یہاں لگا نیزے گرے. سنان ابن انس مکی یہ ظالم آگے بڑھا، اس نے آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر تن سے جدا کر دیا. انہوں نے صرف یہاں بس نہیں کی، 72 شہید تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 55 سے 56 سال اتنا عمر ہے، اور یہ چھوٹا بچہ 6 مہینے کا 72 کے 72 شہداء کے سر تن سے جدا کر دیے. سارے کے سارے سروں کو نیزے کے اوپر لٹکا دیا جو ان کے وجود تھے. ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے، ان کے اوپر مٹی ڈال دی تاکہ کوئی ان کو پہچان نہ سکے. پانی لگا دیا، سارا برابر کر دیا. اللہ اکبر. ایک اس کے بعد پورا آیا، پوری کی پوری کربلا کی زمین کو، پوری کی پوری کربلا کی مٹی کو وہ سونچتا گیا. میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود پہ پہنچا، اس نے کہا کیوں سوگا؟ کہنے لگا آزا حسین، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک ہے. یہاں سے مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. اس حضرت زینب کا کتنا شان ہے، اس حضرت زینب کا کتنا شان ہے جس نے اپنے 9 بھائی کو سر لینے کے اوپر، جس نے اپنے 2 بیٹوں کو سر لینے کے اوپر اللہ اکبر مانا. یہ سارے کے سارے لیتے گئے دربار کے اندر. عبید اللہ بن زیاد نے یوں چھڑی ماری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ مبارک کے اوپر. کہنے لگا کہ جس کا فرمایا جو ہماری باتیں نہیں مانتے، ہم ہماری تلواریں ان کا فیصلہ کرتی ہیں. حضرت زینب بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اللہ وہاں بیٹھے تھے، کھڑے ہوئے. فرمایا وہ پلوٹ اپنی چھڑی کو نیچے کر، یہی اونٹ میں نے کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے دیکھا. عبید اللہ بن زیاد کو وہ حسر ہوا. بخاری شریف نے اس کے جسم پر زندہ جسم کے اوپر کتے چھوڑ دیے اور اس کے وجود کو، اس کا سر بھی کٹ کر اسی مال کے اندر بخاری شریف کے سامنے رکھا تھا. یہ سارے کے سارے لشکر کو، سارے کے سارے شہوں کو یزید کے پاس بھیج دیا. اسلام یزید، ہم کہتے ہیں کہ اس وقت اس نے اس امت کے ڈر کی وجہ سے کہا کہ میں نے اس بات پر قتل کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن علماء کہتے ہیں اس نے گورنر عبید اللہ کو بھیجے کیوں تھا. دوسرا یہ ہے کہ اگر یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیتا تو سمجھ آتی بات کہ یزید اس قتل کے اندر شامل نہیں ہے، یہ مجرم نہیں ہے. لیکن اس نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. یہاں سے مورخین لکھتے ہیں کہ یزید اس جرم کے اندر برابر کا شریک ہے. یزید فاسق فاجر ہے. ہمارے علماء ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم حسینی ہیں، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سمجھتے ہیں. آپ بھی سارے سمجھتے ہیں انشاءاللہ. وقت ختم ہو گیا، واقعہ تو بھی بہت ہے، زندگی باقی انشاءاللہ.